وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ٹویٹ کیا کہ چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پبلک کر دی۔ رپورٹ میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ماضی کی حکومتیں سیاسی مفادات اور سمجھوتے کر کے رپورٹ پبلک کرنے کی جرت نہیں کرتی تھیں۔ 25 اپریل کو فورینسک رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا آٹے اور چینی کی قیمتوں کے متعلق ایف آئی اے رپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ۔ قومی ایئر لائن کا جزوی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کا امکان۔ پائلٹس کی تنظیم پالپا نے سیفٹی ایشوز کے پیش نظر پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا۔ مراسلے میں کہا گیا پروازوں میں حوالے سے SOPs نظر انداز ہو رہے ہیں۔ پالپا ممبران کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ چینی ڈاکٹرز اور ماہرین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی روک تھام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وقت کا کم از کم 28 دن لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مشورہ۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اسے بچاؤ اور سد باب کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بروقت فیصلوں سے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد ملی۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مستحقین میں 1 ارب 50 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے۔ عثمان بزدار نے ثابت کر دیا وہ باتوں سے زیادہ کام پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت اکیلے 22 کروڑ افراد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مخیر حضرات غریبوں کی مدد کریں۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں وزیر اعظم کو عوام کی مشکلات اور دکھوں کا احساس ہے۔ مشکل وقت میں پیسے ہوئے عوام کی دلجوئی کرنا سب سے اہم فریضہ ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور اہم اقدام، ڈرائی کلینرز کے لیے لاک ڈاؤن میں نمی کر دی۔ دکانیں ایک ملازم کے ساتھ کھولنے کی اجازت۔ حفاظتی اقدامات یقینی بنانا ہوں گے۔ پنجاب میں شب برات کے موقع پر شہریوں کو عبادات گھروں میں کرنے کی ہدایات محکمہ اوقاف نے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق وزیر اوقاف صاحبزادہ سعید الحسن کی سربراہی میں علماء اوقاف کے اجلاس میں تجویز دی گئی۔ اسلامی ملک متحدہ عرب امارات شانہ بشانہ عرب امارات سے طبی امداد سامان لے کر دوسرا طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ سفیر حماد الزابی کے مطابق طیارہ 11 ٹن طبی امداد سامان لے کر پاکستان پہنچا ہے۔ اور ضروریات اشیاء کی دستیابی کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کی صنعت کو درپیش اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کی صنعت کو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے اور ان صنعتوں میں، ان فیکٹریز میں، ان کارخانوں میں کام کرنے والا جو محنت کش مزدور ہے اس کے ایشوز کو تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ ہمارا لیبرر یا مزدور جو ان کارخانوں میں کام کرتا تھا ان کے کارخانے جب بند ہیں تو کس طرح مالکان جو ہیں اس مزدور اور محنت کش کا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے ان محنت کش مزدوروں، ڈیلی ویجرز، چھوٹا دکاندار، آپ کا ریڑھی والا، رکشے والا، عام پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑا جو
مزدور ہے، راز ہے، مستری ہے، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، پینٹر ہے، غرض کے جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کو اس مشکل اور بحران کی صورتحال میں 200 ارب کا پیکج دے کے وزیر اعظم پاکستان نے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ایک کوشش کی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت کسی صورت بھی تنہا ان چیلنجز کو اوورکم نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی اس چیلنج کو اوورکم کرنے کی واحد ریسپی ہے یا واحد حل ہے۔ لہٰذا آج سیالکوٹ کی صنعت کار کمیونٹی سے مل کے ہم جہاں اسینشل انڈسٹری کی جو ڈیفینیشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے متعلقہ صوبائی منسٹریز کے ساتھ مل کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے وہ انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ان کو چلانے کے لیے ایک لائحہ عمل ہم طے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سیالکوٹ ایکسپورٹ سٹی ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنا پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے، اس شہر کی انڈسٹری کو جو جمود کا شکار ہوئی ہے اور آرڈرز جو ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کے ہاتھوں میں ہیں، اور دنیا کے اندر جو ریسیشن آیا ہوا ہے، جس طرح پوری دنیا کی معاشی صورتحال اور معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو سہولت کاری کے ذریعے وہ آرڈرز جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ہر طرح کی معاونت دینی ہے۔ لہٰذا وہ صنعتیں جو ایکسپورٹ کے ساتھ جڑی ہیں ان کو ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ کھولنا ہے، اور جو ان صنعتوں میں کام کرنے والا مزدور ہے اس کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی میئرز جو ہیں وہ کچھ SOPs بنا کے ہر ضلع کے اندر، شہر کے اندر جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت مرحلہ وار ان صنعتوں کو کھولنے جا رہی ہے، جس کے ساتھ اسینشل کموڈیٹیز جڑی ہیں، اور وہ اسینشل کموڈیٹیز میں آپ کی روزمرہ اشیاء کی پروڈکشن ہے، پیکنگ ہے، اور پھر ظاہر ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ گوڈز ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ جڑی ہے۔ تو یہ تمام آج ڈسکشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور جتنی ایکسپورٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سیالکوٹ کی صنعت کا پہیہ جو ہے اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے ایز پر دی انسٹرکشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو آن بورڈ لے کے تمام ترجیحات سیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں سیالکوٹ میں ایئرپورٹ ہونے کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی سیالکوٹ میں آئے ہیں ان کو انتظامیہ نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے، تو کوارنٹائن میں موجود وہ فیملیز جو اس وقت مشکل کا شکار ہیں، لیکن ان کو یہ بھی احساس ہم نے دلانا ہے کہ یہ ایک قوم کی جنگ ہے، یہ وبا جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو جس تیزی سے ٹرانسفر ہوتی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ان خاندانوں کی یہ قربانی جو ہے
یہ اس قوم کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کا ایک واحد ذریعہ اور حل ہے.